کا یہ جو گیدرنگ ہے یہ کیجول گیدرنگ ہے، کوئی ایسا وہ نہیں ہے، لیکن یہ کیجول گیدرنگ بیسیکلی اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت کا اظہار ہے۔ اگر ہم اس اہم موقع پر اکٹھے نہ ہو پاتے، اس طرح سے نہ مل بیٹھتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی کمی رہ جاتی، یہ مناسب نہیں تھا۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم جس طرح ابھی اپنے ملک سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، ہمارے ساتھی کر رہے ہیں، تو یہ بجائے اس کے کہ یہ موبائل فون تک محدود رہ جاتا، یعنی موبائل فون پہ کہتے ہیں ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، وہ مجھے کہتا آپ کو بھی، میں کہتا تمہیں بھی، یو ٹو می یہ، تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھیں سمرقند میں ہیں اور پاکستان سے دور ہیں، یہاں پر بیٹھے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اب خونی رشتے ہمارے قریب ہیں نہیں، وہ ہم پاکستان میں چھوڑ آئے ہیں۔ یہاں پر اب ہمارے سماجی رشتے ہیں۔ سماجی رشتے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرتی دوستیاں ہیں، بھائی بندی ہے، ایک ٹیچر ہے، ایک شاگرد ہے، ایک مینجمنٹ ہے، ایک آپ اس کے ساتھی، تو اب یہ سماجی رشتے ہیں۔ اب ہماری یہ ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم جب اپنے ملک سے دور ہوں اور یہاں پر ہوں تو پھر ایک دوسرے کا خیال بھی ایسے ہی رکھیں کہ جیسے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ میرا رکھا جائے۔ یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے فضل اللہ مجھے عزت دے، تو مجھے یہ چاہیے کہ پہلے میں خود تو اس کو عزت دوں نا، تب وہ مجھے عزت دے گا۔ ابھی بتا رہے تھے کہ پاکستان قربانیوں کے بعد بنا ہے، تعداد نہیں بتا سکے۔ میں آج بھی پڑھ رہا تھا، مصدقہ تصدیق شدہ کنفرم، جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، پوری دنیا کے کسی آتھرز اور رائٹر کی آپ تحقیق پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ 1 ملین مسلمان شہید ہوئے، کم و بیش 10 لاکھ، کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لوگ منتقل ہوئے۔ پوری دنیا کے اندر ملک بنتے ہیں اور بانٹے جاتے ہیں، نئے ملک وجود میں آتے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے، ٹامس نے کہا ہے جو انگریز مصنف ہے، کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت تھی کہ جس میں معصوم بچوں کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا گیا، خواتین کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا گیا، بوڑھوں کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا گیا، کہ یہ دنیا کی واحد ایسی مائگریشن تھی، ایک ایسی ہجرت تھی کہ جس پہ لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا۔ اور وہ گاجر مولی کی طرح کٹنے والا پتہ کون تھا؟ وہ یا میرا دادا پردادا ہوگا یا آپ میں سے کسی کا دادا پردادا ہوگا، وہ کوئی غیر نہیں تھا، وہ ہم تھے۔ میرے بڑے کٹے ہیں، آپ کے بڑے کٹے ہیں، وہ وہاں سے کٹی پھٹی لاشوں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اور کٹے پھٹے جسموں والے اپنے 10-10 8-8 5-5 سال کے بچوں کو اٹھا کر اور اپنے کپڑوں کو خون سے تر کرتے ہوئے وہ واگا کراس کر کے پاکستان میں پہنچے تھے، اور یہاں آ کر انہوں نے یقیناً یہ کہا تھا کہ اگر ہم میں اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی اگر پاکستان مل گیا ہے تو کوئی غم نہیں ہے، اگر پاکستان مل گیا ہے تو ہماری قربانیاں کام آ گئی ہیں، ہمارے شہداء کام آ گئے ہیں، ہمیں بن مانگے ملا ہے۔ اصل میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا بیٹا، ہمیں بن مانگے ملا ہے۔ 2-4 دن کی جو ہے نا وہ تنگی دیکھی نہیں تھی، جو ایک دفعہ کسی جرم میں 6 مہینے جیل میں رہ آتا ہے نا، وہ جب باہر اس کی ضمانت ہو جاتی ہے اور باہر آتا ہے نا، تو پھر اس کو احساس کرنے میں، فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ آزادی کیا ہوتی ہے اور قید کیا ہوتی ہے۔ جو بھوکا رہتا ہے نا، میں خیر کوئی مذہبی تقریر نہیں کرنے جا رہا، لیکن جو بھوکا رہتا ہے نا، اس کے سامنے جب کوئی فقیر آ کر کہتا ہے نا کہ مجھے بھوک لگی میری مدد کرو، تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ اصل میں ہمیں یہ آزادی بیٹا ملی ہے بن مانگے، ہمیں اس لیے اس کی قدر بھی اتنی ہی ہے۔ میں اس پہ آپ کے اپنے وطن سے محبت پہ کوئی شبہ نہیں کر رہا، یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے آپ میں سے ہر کوئی، ہم میں سے ہر کوئی اپنے ملک پر جان دے سکتا ہے، لیکن میں ایک عرض کیا کرتا ہوں، بیٹا جان دینا تو دشوار ہے، دوبارہ کبھی زندگی میں نہیں آؤ گے، اگر اللہ جنت میں بھیج دے گا اپنے ملک پہ جان دینے کے بدلے میں، جان دینا پھر بھی مشکل فیصلہ ہے، کیا میں اپنے ملک سے باہر آ کر اپنی بری عادتیں نہیں چھوڑ سکتا؟
میں اپنی ان عادتوں کو ترک نہیں کر سکتا جس سے میرے ملک کی بدنامی ہوتی ہے، جس سے میرے اس پرچم پر حرف آتا ہے۔ میں جب باہر جاؤں اور میں اپنے ملک کا انٹروڈکشن اور اپنے آپ کو اتنا خوبصورت ریپرزینٹ نہیں کر سکتا کہ لوگ کہیں کہ پاکستانی کتنے اچھے ہوتے ہیں، پاکستانی کیسے ہوتے ہیں، پاکستانی بہت بھلے لوگ ہیں، بہت یار میں نے دیکھا ہے یہ جھوٹ نہیں بولتے یار، آپس میں لوگ باتیں کریں۔ لیکن انٹروڈکشن اگر میں اپنے ملک کا میری وجہ سے کسی دوسری جگہ پہ آ کے غلط انٹروڈکشن ہو رہا ہے، تو پھر جب میں کہتا ہوں کیا وطن میں تیرے لیے جان دے سکتا ہوں، تو پھر دوسرا کہہ تو سکتا ہے نا جان تو دینے چلا ہے، لیکن اپنی فلاں بری عادت تو آپ چھوڑ نہیں رہے، جان دینا تو مشکل بات ہے۔ تو لہٰذا آئی ایم ریکویسٹنگ، میں آپ سے یہی صرف کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک سے محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ملک کی عزت پر حرف نہ آئے، اس کی عزت میں اضافہ ہو میری وجہ سے، میری وجہ سے میرے ملک کی بدنامی نہ ہو، اس کی عزت میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ ویسے بھی محرم الحرام کا مہینہ ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ اسی مقدس مہینے میں اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، اور انہوں نے ظالم کے سامنے ڈٹ جانے کا جو سبق مجھے اور آپ کو دیا ہے وہ تو بلا شبہ یہی ہے کہ حق پہ رہتے ہوئے، سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے جان تو دی جا سکتی ہے، لیکن جھوٹ کو قبول نہیں کیا جا سکتا، برائی کو، بد کو قبول نہیں کیا جا سکتا، جان دی جا سکتی ہے۔ تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا، آپ یہاں پر ہمارے اسٹوڈنٹ، اب آخری بات میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی بھی دوسرا ملک جو کسی دوسرے اپنے دشمن ملک کو توڑنا چاہتا ہے نا، وہ سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ ان میں نفاق پیدا کرتا ہے، اتحاد ختم کرتا ہے، سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ان کو پہلے تو ٹکڑوں میں بانٹو، ان کے اندر سے ہی ایسی ایجیٹیشن شروع کر دو تاکہ یہ ملک کمزور ہو جائے۔ جیسے ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے کچھ ایسی علاقائی تنظیمیں آپ دیکھتے ہیں بنی ہوئی ہیں، اور بعد میں جن کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے تانے بانے ہمارے کسی دشمن ملک کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ کام کرتا ہے کہ ہمارے اتحاد کو ختم کرتا ہے۔ آپ یہاں بیٹا صرف پاکستانی ہیں، یہ پرچم جو ہے یہ آپ سب کا پرچم ہے۔ کیا یہ صرف بلوچستانیوں کا پرچم ہے؟ کیا یہ صرف سندھ والوں کا ہے؟ کیا یہ صرف لاہور والے کا ہے؟ کیا یہ صرف کے پی کے والے کا ہے؟ نہیں، یہ سب کا ہے۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی نامراد، اگر کوئی بدبخت ہمارے ملک میں ٹینک لے کے چڑھ دوڑے گا نا، تو وہ گولا چلاتے ہوئے پہلے کبھی نہیں یہ پوچھے گا کہ بتا تو لاہور کا رہنے والا ہے کہ مردان کا رہنے والا ہے، تو سندھ کا رہنے والا ہے کہ تو کوئٹہ کا رہنے والا ہے۔ وہ دشمن آپ کو صرف پاکستانی سمجھتا ہے۔ اور اگر آپ کسی وجہ سے اپنے آپ کو پنجابی سمجھنا شروع ہو جاؤ گے، کسی وجہ سے سندھی سمجھنا شروع ہو جاؤ گے، پٹھان سمجھنا شروع ہو جاؤ گے، تو آپ نے دشمن کا کام آسان کر دیا، اس کا کام آسان ہو گیا اگر آپ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا تو لہٰذا اپنے اس اتحاد کو، اتحاد و یگانگت کو، اپنی نیشنل آئیڈینٹی کو، اپنے قومی تشخص کو، اپنی نیشنل شناخت کو، اس کو برقرار رکھیں۔ اور یہ تب رہ سکتی ہے کہ جب ہم سارے مل کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، اور سارے مل کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف یہ ایک چیز آپ کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا ود ان پاکستان اینڈ پاکستان سے باہر، آپ کہیں بھی ہوں اپنی ایک شناخت خدا کے لیے رکھیں، اپنی ایک شناخت رکھیں، اسلام اور پاکستان، بس۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کو گمراہ کرتا ہے، یہاں کچھ پریکٹس ہوئی ہے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے، اگر یہاں کوئی آپ کو گمراہ کرتا ہے، کوئی مس گائیڈ آپ کو کرتا ہے، آپ اس پہ 3 حرف بھیجیں۔ 3 حرف پتہ کیا ہوتے ہیں؟ لعنت بھیجیں۔ اسے کہے تو میرا کیسا دوست ہو سکتا ہے، مجھے سندھی بناتا ہے، تو میرا کیسا دوست ہو سکتا ہے، مجھے پنجابی بناتا ہے، میں 22 کروڑ خاندان، 22 کروڑ افراد کے خاندان کا فرد ہوں۔ 22 کروڑ پاکستان کی آبادی ہے نا، مجھے 22 کروڑ افراد پر مشتمل میرا خاندان ہے، اور تو مجھے اس خاندان سے الگ کر کے تو ایک ٹکڑے میں بانٹنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے کیا، جو آپ کو اتنے بڑے خاندان سے، میرے منہ میں خاک، وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے کلمہ گو سے، اپنے پاکستانی سے نفرت کروں؟ آپ بیٹا سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، ایسی کسی کوشش کا حصہ نہ بنیے گا
آپ کے اس پرچم کو نقصان پہنچے گا، آپ کے ملک کو نقصان پہنچے گا، جان بھی دیں گے انشاءاللہ. جب جان دینے کی باری آئے گی، وقت آئے گا، جان بھی دیں گے، لیکن اس سے پہلے اپنی انا دیں گے، اس سے پہلے اپنی انا قربان کریں گے اس وطن کے لیے، اس سے پہلے اپنی جو جھوٹا غرور ہے اس کو ختم کریں گے. اور پورے میرے ملک کے چپے چپے میں جہاں جہاں جو کوئی رہتا ہے وہ ہمارا بھائی ہوگا اور وہ ہماری بہن ہوگی. تھینک یو ویری مچ.